بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات میں ارشاد فرمایا سماعت فرمایا حصول کمال غیر اختیاری ہیں. ارشاد فرمایا کمال کسی کے اختیار میں نہیں ہے، نہ انسان اس کا مکلف ہے. انسان کا کام طلب فکر اور صحیح ہے، کوشش کرتا رہے. اگر طلب کے ساتھ ساری عمر بھی ناقص رہے تو وہ انشاءاللہ کامل ہی کے برابر ہوگا، یعنی اللہ والوں کے ہی برابر ہوگا جو اگر کوشش کرتا رہے. اگر ناقص بھی رہا ممکن ہے بعض باتوں میں ان سے بڑھ جائے، یعنی مشقت کے ثواب میں. بعض باتوں میں وہ کاملین سے بھی آگے نکل جائے مشقت میں، کیونکہ کاملین کو نفس کی مخالفت گرہ نہیں ہوتی. جو کاملین ہوتے ہیں نا، جو مجاہدہ کیے ہوتے ہیں، اللہ والے بن گئے، ان کو مجاہدہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، مشقت نہیں اٹھانی پڑی تھی، کیونکہ ان کو کرتے کرتے ایک ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے، رسوخ ہو جاتا ہے انہیں اپنے نفس کے اندر. تو جو جنہیں مشقت اٹھانی ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے ان سے آگے نکل جائے، کیونکہ مشقت کی بنا پہ. ویسے حدیث شریف میں ہے جو شخص اس تلاوت قرآن میں اٹکتا ہو اور وہ اس پر شاک ہو تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. یعنی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ اٹک کے پڑھ رہا ہے، پوری طرح صحیح نہیں پڑھ پا رہا، جو اس کی ادائیگی ہونی چاہیے پڑھنے کی، اس پہ نفس پر گناہ گزر رہی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے 2 اجر دیتے ہیں. 2 اجر یعنی ایک تو پڑھ رہا ہے اور دوسرا اٹک کے پڑھ رہا ہے، 2 اجر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. جو صحیح طرح پڑھ رہا ہے نا اس سے زیادہ ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کتنے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے کتنے رحیم ہے. کوئی پکڑ نہیں کہ کوئی کہے جاب مجھ سے تو سائیکل چلانی نہیں آتی، میں کیا کروں گا چلا کے. دنیا کی مثال یہ ہے نا، ارے بھائی کوشش تو کر، ہو سکتا ہے جو چلانا جانتا تو اس سے آگے نکل جائے. یہ مطلب ہے، یعنی جو اٹک کے پڑھ رہا ہے نا اس کو 2 اجر ہیں. اور دوسرا سماعت فرمائے. ارشاد فرمایا کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کام شروع کر دے، کسی امر کا انتظام نہ کرے. اگر بعض حالت میں انتظام سے کام بھی نہ ہو، بلا سے بے انتظامی پھر بھی بیکاری سے اچھی ہے. یعنی بے انتظامی پھر بھی بیکاری سے اچھی ہے. غرض کسی طرح ہو کام کرتا رہے اور شیخ کو اطلاع کرتا رہے. اس بے نظامی سے جبکہ دھن لگی ہے انشاءاللہ تعالیٰ انتظام پیدا ہو جائے گا اور ہمت میں قوت اور طبیعت میں تقاضا پیدا ہونے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھ میں آئی بات. اور تیسرا سماعت فرمائے. عقل و ایمان کی سلامتی. فرمایا کسی حال کا طاری ہونا، چندے جاری رہنا بھی یہ بڑی دولت ہے. یعنی کسی پہ حال طاری ہو گیا ہے، امر الہی ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے. کسی پہ امر الہی ہو گیا، یعنی کوئی بات آ گئی روحانی، وہ اللہ کی طرف سے اگر آ گئی تو بہت اچھی بات ہے، محمود ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالا ہے. ہمیشہ رہنے کی چیز یہ کچھ دنوں کے لیے آتی ہے، جب جتنے دن اللہ چاہے. اگر آ گئی تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے اور شکر بجالا ہے. اور اس کے بعد اصل جو چیز ہے نا، ہمیشہ رہنے کی چیز جو ہے وہ عقل اور ایمان ہے. عقل اور ایمان ہمیشہ رہنے کی چیز ہے، باقی سب میں آمد و رفت رہتی ہے. اور یہ باقی چیزیں جو ہے نا اس میں روحانی جو چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، محمود ہوتی ہیں، اس میں آمد و رفت رہتی ہے. اصل چیز جو ہے عقل اور ایمان، اصل چیز ہے عقل اور ایمان. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.